ایک بار پھر حاضر ہیں ہم ادبی نشستیں میں۔ آج کی ہماری نشست میں جس افسانے پر بات ہوگی اس کا عنوان ہے مورا۔ صدیوں سے ادب میں انسان جانوروں کو مختلف طرح سے پیش کرتے آئے ہیں، کچھ بطور علامت، کبھی تمثیل، کبھی جیتے جاگتے کرداروں کی شکل میں، تو کبھی انسانی کرداروں کے متوازی ان کا کردار پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس افسانے میں افسانہ نگار کس طرح سے اس تعلق کو پیش کرتا ہے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک کردار ہے جس کا نام ہے منظور علی، اور وہ ایک نوجوان ہے جو شہر سے لوٹ رہا ہے اپنے گاؤں، اور جیسے وہ گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور وہ تقریباً میل 1.5 میل اس نے چل کر جانا ہے اپنے گھر۔ گرمیوں کے دن ہیں اور شدید گرمی پڑ رہی ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، تو وہ گلیوں کی گاؤں کی سنسان گلیوں سے وہ گزرتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ وہ گھر جائے گا تو اس کی ماں کا کیا، اس کو دیکھ کر اس کی ماں کس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرے گی، اور اس وقت اس کا باپ جو ہے وہ گیا ہوگا کھیتوں پر۔ تو ساتھ ہی اسے اپنی ناکامی کا بھی بار بار خیال آ رہا ہے کہ وہ شہر گیا ہوا تھا کسٹم کے پیپر دینے کے لیے، کہ وہ کسٹم میں افسر بھرتی ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف اس کی ناکامی اور دوسری طرف موسمی شدت، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر اس کے حواس ایک طریقے سے بگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بار بار یوں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے گرمی لگ گئی ہے یا سٹروک ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے، اور جب وہ اپنے گھر کی گلی کے سامنے آتا ہے تو ایک بار پھر اسے اپنی ماں کا خیال آتا ہے، اور وہاں پر اس افسانہ نگار یہ بتاتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس گاؤں میں ایک لیونگ لیجنڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہاں پر ایک استانی بن کر آئی تھی اور اس نے انگنت بچوں کا مستقبل سنوارا، پھر اس نے اسی گاؤں کے ایک درمیانے درجے کا زمیندار سے شادی کر لی اور ادھر ہی ہمیشہ کے لیے زندگی گزار دی اپنی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ لائق ماں کا بچہ ہے تو وہ بھی کوئی ضرور بڑا کام کرے گا، اور یہ خیال آتے ہی اس کا ایک دفعہ پھر دماغ چکرا جاتا ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ناکام لوٹ کر اپنے گھر جا رہا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر یہ ساری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، اور ہمسائے کا جو دروازہ ہے وہ کھلتا ہے، اور اس کے ہمسائے کی جو بیٹی ہے وہ خوف سے اور ایک یوں کہیں کہ اس کی جو حواس باختہ ہو چکے ہیں، اور وہ کھڑی ہانپ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں اتنی بد حواس ہوئی ہے؟ تو وہ اسے ایک ہی بات کہتی ہے کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی موت واقع ہو گئی ہے یا کیا انہونی ہو گئی ہے۔ تو وہ پھر اسے جھجھوڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ شہر گیا ہوا ہے، اور اس کے باپ نے جاتی اسے کہا تھا کہ جو بھینس کا بچڑا ہے اسے دھوپ میں نہ رہنے دینا، بلکہ اسے چھاؤں میں باندھ دینا، گرمی بڑی شدید پڑ رہی ہے۔ اور وہ یہ بات بھول جاتی ہے، اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وہ گرمی کی وجہ سے جو بھینس کا بچڑا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ اب اسے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب اس کا باپ لوٹے گا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا وہ کرے گا اور کس طریقے سے اس کا ری ایکشن ہوگا۔ اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں اس کی ماں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، وہ کھانا وغیرہ کھاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ شام کو اٹھتا ہے تو ساتھ والے گھر اور اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے تو ساتھ والے گھر سے اس کے ہمسائے کی غسیلی آوازیں بہر آ رہی ہوتی ہیں، وہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور اچھا خاصا کوہرام برپا ہوتا ہے۔ تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بچڑا مرا ہے، اور اس حوالے سے اب ان کے گھر میں یہ کوہرام ہے۔ تو وہ یہ دیکھنے کے لیے اپنے ہمسائے کے گھر چلا جاتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ہمسایہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بھینس کو پیٹے جا رہا ہے، کیونکہ بھینس اس کو دودھ نہیں دونے دے رہی ہوتی، اور ساتھ میں وہ اپنی بیٹی کو بھی گالیاں بک رہا ہوتا ہے، بھینس کو بھی گالیاں بک رہا ہوتا ہے۔ تو اچھے خاصے غصے میں ہوتا ہے۔
تو ساتھ ایک اور دیہاتی کھڑا ہوتا ہے جو اسے بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک تو اس بیچاری کا بچہ مر گیا اور اوپر سے تم اسے ڈنڈے مار رہے ہو، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ تو وہاں پہ وہ تعارف کرواتا ہے، وہ جو دوسرا دیہاتی کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی طرح سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جانوروں کا، جو جانوروں کا علاج معالجہ وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اس بھینس کے مالک کو کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی اس کا جو بچہ ہے اس کا مورا بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے بھینس دودھ بھی دینے لگے گی اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ منظور پوچھتا ہے اس سے کہ یہ مورا کیا ہوتا ہے، تو وہ جو دیہاتی ہے وہ پہلے تو اس بات پر اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیہات کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ جب کسی بھینس کا بچہ، کسی بھینس یا گائے کا کوئی بچہ پیدا ہوتے مر جائے یا بعد میں بیمار ہو کے مر جائے اور وہ دودھ دینا بند کر دے، تو اسے شانت کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس کے بچے کی چمڑی اتار کر اس کے اندر بھوس وغیرہ بھرا جاتا ہے اور اس کو اس گائے یا بھینس کے آگے رکھا جاتا ہے، جس سے اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ دودھ دینا شروع ہو جاتی ہے اور مالک کو تنگ نہیں کرتی۔ تو وہ یہ کھڑا ہو کر یہ سارا تماشا دیکھتا رہتا ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے، جہاں پر کوئی ایک پراسرار قربانی کی جا رہی ہے یا کوئی ایسی پراسرار رسم ادا کی جا رہی ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس بچڑے کی کھال اتار لیتے ہیں اور اندر جتنے بھی اس کا گوشت اور دوسرے اعضاء ہوتے ہیں وہ باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں اور پھر اس کی کھال میں بھوس وغیرہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسے تجسس ہوتا ہے کہ کیا اس کی ماں نہیں پہچان پائے گی کہ وہ زندہ ہے، مردہ ہے، یا وہ واقعی میں اس کا بچہ ہے یا یہ ایک ڈمی ہے۔ وہ اس دیہاتی سے دوبارہ بھی یہی بات پوچھتا ہے، تو دیہاتی آگے سے ہنس کر کہتا ہے کہ تم پڑھے لکھے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے بھئی، اتنی عقل صرف اللہ نے انسانوں کو دی ہے، جانوروں میں اتنی عقل کہاں ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو پرکھ سکے کہ بھی وہ اصل ہے یا نقل ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ بھس بھرا ہوا مورا اس بھینس کے آگے لے جایا جاتا ہے تو وہ شانت ہو جاتی ہے اور اس کا مالک اس کا دودھ وغیرہ نکال لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، جہاں پر اس کا باپ پوچھتا ہے کہ اس کے امتحان کا کیا بنا، اور وہ بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کا باپ اس کو میٹھے میٹھے طریقے سے تانے دینا شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے گاؤں کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی اس سے زیادہ کما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس طریقے سے باتیں شروع کر دیتا ہے کہ جس سے اس کو بڑی اذیت ملتی ہے، اور بیچ میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ باتوں کا رخ موڑ دیتی ہے اور دوبارہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ شہر کب جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ کل 2 بجے والی بس سے میں شہر چلا جاؤں گا۔ اگلے دن وہ گرمی میں واپس جا رہا ہوتا ہے اور پھر سے وہی گرمی کی شدت، اور ساتھ میں اس کے دماغ میں وہ ساری باپ کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اپنی ناکامی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو اسے اچانک یوں لگتا ہے کہ جیسے گرمی اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، یا گرمی نے اس کے جو حواس ہیں وہ باختہ کر دی ہیں اس کے حواس، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ گرے گا اور وہ اٹھ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے جو شعور ہے ہر چیز گڈ مڈ ہو جاتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے ارد گرد وہی شرات والی جو پراسرار رسم ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، لوگ رقص کر رہے ہیں اور وہ سب رقص کرتے کرتے مورا مورا کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور یہیں پر یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا خضر صاحب، کیا یہ کہانی ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ جانور بھی جذبات کا پیکر ہیں؟ جیسے کہ بھینس مورا کو دیکھ کے رام ہو جاتی ہے اور اس کا جو ہے بالکل بیہیویئر بالکل بدل جاتا ہے۔ ہاں جی، اس میں اس کہانی کے اندر جو ابھی ہم نے بیان کی ہے ایک پہلو یہ بھی ہے، ویسے اس پر اس پہلو سے، اس کہانی سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو انسان چونکہ اپنے آپ کو کائنات کا مرکز سمجھتا ہے اور خود کو اشرف المخلوقات کا اس نے خطاب دے رکھا ہے، اور اس ناطے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا میں وہ عقل اور حواس اور سوچ ہر چیز سے آری ہیں، وہ ایسی چلتی پھرتی نامیاتی مشینیں ہیں
جن کو ایک خاص کوڈ کے تحت، ایک خاص میکنزم کے تحت کام دیا گیا، اور وہ اس سے ہٹ کر نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم زبان کی بات کریں، انسان جس طریقے سے زبان کو استعمال کرتا ہے، جانور اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ وہ خطرے کے وقت، خوشی کے وقت، یا کسی بھی ایسی کیفیت میں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے تک اپنی بات بھی پہنچاتے ہیں، اور یہی رابطہ ان میں قائم رہتا ہے جیسے ہم انسان، لیکن انسان تھوڑا نہیں، بہت زیادہ اس معاملے میں ترقی یافتہ ہے۔ صرف زبان کی بات نہیں، دوسرے بھی ایسے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جانور بھی ہماری طرح اگر ان کے بچے مر جاتے ہیں، یا ان سے چھین لیے جائیں، یا ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، تو مائیں اسی طرح بے چین ہوتی ہیں جس طرح ایک انسان کی ماں بے چین ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اگر ان کو مارا جائے، پیٹا جائے، یا ان کو ڈرایا جائے، تو وہ سارے اسی طریقے سے ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں جو تقریباً ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمارے اندر ہیں، وہ سوچ کے معاملے کی بات ہو، وہ جذبات ہوں، احساسات ہوں، بلکہ کچھ معاملوں میں تو ان کے جو حواس ہیں ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ جیسے ایک کتا سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ کہاں پر منشیات چھپی ہوئی ہے، اور وہ جیسے یہ بم وغیرہ ڈھونڈنے والے محکموں میں استعمال کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر استعمال کرتے ہیں، جانور راتوں کو ہم سے بڑا اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں میں وہ ہم سے آگے بھی ہیں۔ تو اس کہانی میں بھی جو اس نے افسانہ نگار نے جو چیز دکھائی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک انسانی ماں کا بچہ اگر مر جائے یا اس سے بچھڑ جائے، اور جس طریقے سے وہ غم زدہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ایک جانور ہے اگر اس کا بچہ بھی اس سے بچھڑ جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ہاں، چونکہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، تو ہم ان کے ان احساسات کو، ان جذبات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، ابھی آپ نے اس کے دوسرے پہلو کی بات کی، تو اس کا دوسرا پہلو کس طرح سے ہمیں زندگی کے جو ہے وہ... ہاں، اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف افسانہ نگار نے وہ منظور کا کردار کھڑا کیا ہے، منظور کے کردار کو دکھاتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو بھینس کا بچڑا ہے اس کو جو مار چکا ہے اور اس کا برا بنایا جا چکا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو منظور کا کردار ہے وہ کس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے، کس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ ایک نوجوان ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ اپنا روزگار حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ وہ بار بار کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کامیابی نہیں مل رہی، اور یہی چیز اس کا جرم بن چکی ہے کہ وہ گھر میں، گاؤں میں، اپنے جاننے والوں میں، دوستوں میں، اور یہ چیز تو ہم عام دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس طریقے سے جب تک وہ روزگار حاصل نہیں کر لیتے، اس ذہنی اذیت سے گزارا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو منظور کا کردار ہے وہ اپنی اس ناکامی کی وجہ سے، اور جو معاشرہ بار بار اس کو اس چیز کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ وہ ایک ناکام انسان ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی وہ ایک بھس بھرا ایک مجسمہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک ڈمی سمجھ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے وہ بھینس کے اس بچھڑے کو دیکھتا ہے۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، اور اس کے اندر اس طریقے سے احساسات اور جذبات نہیں ہیں جس طرح ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ اس کی کھال کے اندر بھس بھرا ہوا ہے، جو کہ اسے معاشرے میں افعال سر انجام دیتے ہوئے دکھائے تو جاتا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کی وہ حالت نہیں ہے جو ایک انسان کی ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرہ اس سے اس کی ساری، اس کا تخیل، اس کی سوچ، اس کی تخلیق، اس کے خواب، ہر چیز چھین لیتا ہے، کیونکہ معاشرے نے ایک ذمہ داری اس پر ڈالی ہوئی، اور جب تک وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تب تک اس کو انسان ہونے کا حق بھی نہیں ملے گا۔ چلیں ہم اپنی نشست کو برخاست کرتے ہیں، کچھ آپ سوچئے کہ ہم بھی مورا کیسی زندگی گزار رہے ہیں،
یا کہ ہم واقعی وہ زندگی گزارے ہیں جو ہم گزارنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ.